ایک ایسی رات جس میں زندگی کے بارے میں بہت سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون جیے گا، کون مرے گا اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، کون اس فانی دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کا رخ کرے گا، کون امیر سے غریب بن جائے گا اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی اس فہرست میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور اس رات وہ کون سے کم بخت لوگ ہوں گے جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا، اور مسلمان ہونے کے تقاضے سے ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں اور برات کے معنی بری ہونا، چونکہ اس رات مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار گناہوں کی نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کو فرشتوں کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں جبکہ فرشتے رات کو مناتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کی کیونکہ انسان رات کو سو جاتے ہیں اور فرشتے رات کو یا دن کو وہ کسی بھی وقت نہیں سوتے، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس رات سے 2 راتیں مقرر کی گئی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر، اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے، اور اس رات میں ان لوگوں کی فہرست کو تیار کیا جاتا ہے جو مرنے والے ہوں گے، جو پیدا ہونے والے ہوں گے، اور کتنے لوگ حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ فرمانے لگے، آئندہ سال جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوں گے ان کے نام آج اس رات کو لکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہوں گے جو آئندہ سال پیدا ہوں گے ان کے نام بھی اس رات کو لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس رات لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور رزق کتنا اتارا جائے گا یہ بھی اسی رات مقرر کیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فہرست دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس فہرست میں جن لوگوں کے نام ہیں اس سال مقررہ وقت پر ان کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ ناظرین، اس رات ہماری اور آپ کی زندگی کے فیصلے مقرر کیے جاتے ہیں، اور اس رات جبکہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اس رات کوئی اپنا بینک بیلنس بنانے کی فکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادی کی تیاری میں ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور حضرت عثمان بن محمد بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کر دی جاتی ہے۔ اور ناظرین، اس رات کی ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اس دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس رات ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس رات صدائے بلند فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت طلب کرنے والا ہو۔
ہے کوئی جو مجھ سے معافی طلب کرنے والا ہو اسے عطا کیا جائے گا۔ یہ وہ رات ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے ملتا ہے اور وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے ہی وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آسمان سے دنیا کی طرف نازل فرمانے لگتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام